منزل اسے ملتی ہے جس کے خوابوں میں جان ہوتی ہے، پتھروں پر چل کر بھی نشان مل جاتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی جس کا نام تھا امید نگر۔ یہ گاؤں ایک سرسبز وادی میں بسا ہوا تھا جہاں ہر طرف خوشحالی اور امن تھا، لیکن اس گاؤں کے باہر ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا جس کے بارے میں لوگوں میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ کہتے تھے کہ جو کوئی بھی اس جنگل میں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا، اس لیے گاؤں والے ہمیشہ اس جنگل سے دور ہی رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام عارف تھا۔ عارف ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں بڑے بڑے خواب تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے گاؤں سے باہر کی دنیا کو دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے کہا، ابا، میں اس جنگل کے پار جانا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں ایک جادوئی دریا ہے جس کے پانی میں ڈوبنے والا شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے والد نے ڈرتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ جنگل خطرناک ہے، یہاں تک کہ بہادر سے بہادر لوگ بھی اس میں گم ہو گئے ہیں۔ تم وہاں نہیں جا سکتے اور نہ ہی تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ لیکن عارف کے دل میں ایک عزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے اس جنگل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، عارف نے اپنا تھیلا اٹھایا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ گاؤں والے نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ رکا۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ راستہ تاریک اور خوفناک تھا۔ ہر طرف گھنے درخت تھے اور پراسرار آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک بڑا درخت نظر آیا جس پر لکھا ہوا تھا، یہاں سے آگے بڑھنے والے خبردار، تمہارے راستے میں 3 امتحان ہوں گے۔ اگر تم انہیں پاس کر لو گے تو منزل تمہاری ہوگی، ورنہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤ گے۔ عارف نے ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد عارف نے دیکھا کہ راستے میں ایک گہرا گڑھا ہے جس کے پار جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اچانک ایک بڑا اور خوفناک شیطان نمودار ہوا اور اس سے کہنے لگا، اگر تم نے اس گڑھے کو پار کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عارف کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور بولا، میں تم سے نہیں ڈرتا، میں اپنی منزل تک پہنچ کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور گڑھے کو پار کر لیا۔ شیطان غائب ہو گیا اور عارف نے محسوس کیا کہ اس کے پہلا امتحان پاس ہو چکا ہے۔ اب راستہ مزید مشکل ہو گیا۔ عارف کو ایک جھیل نظر آئی جس کے کنارے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اسے روکا اور کہا، بیٹا، یہ جھیل پار کرنا ناممکن ہے، تم ڈوب جاؤ گے، پیچھے لوٹ جاؤ۔ عارف کے ذہن میں شک نے جنم لینا شروع کر دیا، شاید یہ بوڑھا سچ کہہ رہا ہے، لیکن پھر اسے اپنے خواب یاد آئے۔ اس نے اپنا اعتماد واپس حاصل کیا اور جھیل میں کود پڑا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جھیل کا پانی اس کے قدموں تلے جم گیا اور وہ آسانی سے دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ بوڑھا شخص مسکرایا اور بولا، تم نے شک کو شکست دے دی، اب تمہارا تیسرا اور آخری امتحان باقی ہے۔ اب عارف ایک غار کے سامنے کھڑا تھا۔ غار کے اندر سے ایک آواز آئی، صرف وہی اندر آ سکتا ہے جو یقین رکھتا ہو کہ وہ کامیاب ہوگا۔ عارف نے سوچا، کیا میں واقعی کامیاب ہو سکتا ہوں؟ لیکن پھر اسے اپنی محنت اور ہمت یاد آئی۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ غار کے اندر ایک بڑا آئینہ تھا جس میں اس کی اپنی تصویر نظر آ رہی تھی۔ آواز نے کہا، تمہاری سب سے بڑی رکاوٹ تم خود ہو، جب تک تم اپنے آپ پر یقین نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عارف نے آنکھیں بند کی اور اپنے دل میں کہا، میں کر سکتا ہوں۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک حسین